اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے مظلومیت کے ایام میں ہماری آپ کے ساتھ گفتگو حدیث شریف کسا کے بارے میں جاری ہے، اور ہمارا شروع میں یہ ارادہ تھا کہ ہم اس حدیث سے متعلق مختصر سی گفتگو کر کے اپنے اصلی موضوع رسالہ لب اللباب کی بحث کو تکمیل کریں، لیکن پھر ایسے موضوعات کو بیان کرنا اور پھر انہیں نامکمل اور ادھورا چھوڑ دینا یہ بھی مناسب نہیں نظر آیا، چونکہ مومنین نے یہ بھی تقاضا کیا کہ ہم نے زیارت عاشوراء کے نورانی مطالب کو بیان نہیں کیا، تو ہم نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ ہم حدیث شریف کسا کو بھی اسی طرح سے ادھورا چھوڑ دیں، لہٰذا مختصر طور پر اس نورانی حدیث کے متعلق کچھ گفتگو ہم آپ کے ساتھ کریں گے، تاکہ وہ اہم اور عمدہ مطالب جو اس نورانی حدیث میں بیان ہونا ضروری ہیں، ان تمام مطالب کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ لہٰذا تمہیداً آج کی موضوع اور آج کی گفتگو میں ہم آپ کی خدمت میں اس مطلب کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متواتر نقل شدہ حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعدد الفاظ میں اور متعدد تعبیرات میں نقل ہو چکی ہے، لیکن اس کا مطلب ایک ہی ہے، جسے حدیث ثقلین کہا جاتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انی تارک فیکم الثقلین، میں آپ کے درمیان دو گراں بہا چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ انی تارک، میں ترک کر رہا ہوں، فیکم الثقلین، آپ کے درمیان دو گراں بہا چیزیں، دو ثقل آپ کے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا، جب تک آپ ان دو چیزوں سے متمسک رہیں گے تو ہرگز آپ گمراہ نہیں ہوں گے۔ کتاب اللہ ہے و عطرتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری عطرت ہے۔ جب تک آپ کتاب خدا کا اور میری عطرت کا دامن تھامے رکھیں گے تو آپ گمراہ نہیں ہوں گے۔ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، کہ یہ دونوں ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ میرے پاس حوض کوثر پر پہنچ جائیں۔ یعنی اگر آپ نے قرآن اور سنت کا دامن تھام لیا، قرآن و عطرت کا دامن تھام لیا، تو آپ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے، چونکہ یہ قرآن و عطرت ایک دوسرے سے جدا ہونے والی چیز نہیں ہے۔ یہ آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، حوض کوثر تک پہنچا دے گی۔ یہ روایت متعدد الفاظ میں، مختلف تعبیرات میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوئی ہے کہ اس روایت کو روایت متواتر میں شمار کیا جاتا ہے۔ بس اس روایت سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ درس دے رکھا ہے کہ قرآن و عطرت سے تمسک کرنا ہی آپ کے پاس وہ واحد راستہ ہے جس سے آپ فلاح پا سکتے ہیں، نجات پا سکتے ہیں اور سعادت دارین کو حاصل کر سکتے ہیں۔ بس یہاں الحمدللہ یہ شیعیان حیدر کرار کے پاس ایک افتخار موجود ہے کہ ان کے پاس قرآن مجید کے ساتھ عطرت بھی موجود ہے
اور وہ حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12 جانشین ہیں، شیعیان حیدر کرار ان 12 جانشینوں سے متمسک ہیں اور ان کے ذریعے سے دین کو اخذ کرتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا افتخار ہے ملت تشیع کے لیے کہ وہ معارف اسلامی کو قرآن اور اطرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اخذ کرتے ہیں۔ پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطرت نے ایسے بے نظیر دینی معارف ہم تک منتقل کیے ہیں کہ جن معارف کی روشنی میں ہم اسلام کو بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہیں۔ ہم خداوند متعال تک پہنچنے کے لیے بہترین دعاؤں کو، بہترین مناجات کو اور بہترین معرفتی طرق کو اختیار کر کے خداوند متعال تک پہنچ سکتے ہیں۔ لہٰذا انہی روایات کو اگر دیکھا جائے، ان کا جائزہ لیا جائے، تو انہی روایات میں بہتر انداز میں خداوند متعال کی معرفت شناسی کے دروس موجود ہیں، اور بہتر انداز میں خداوند متعال سے رابطہ قائم کرنے کے لیے دعاؤں کا ذریعہ ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے ہمارے لیے بیان کر دیا ہے۔ انہی دعاؤں میں، انہی احادیث میں اور انہی روایات میں ایک وہ روایت جسے ہم گزشتہ 4 دنوں سے آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، وہ ہے حدیث شریف قصہ۔ اس حدیث کے اگر الفاظ کو دیکھا جائے تو علماء نے اس حدیث کو تواتر لفظی میں بھی نقل کیا ہے۔ اگر اس حدیث کے معانی کو دیکھا جائے اور مضامین کو دیکھا جائے تو وہ مضامین بھی قرآن و اطرت سے بطور تواتر نقل ہوئے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم اس حدیث کی سند کا جائزہ نہ بھی لیں اور صرف اس حدیث کو نقل کرنے والے علماء کی فہرستی آپ کی خدمت میں بیان کر دیں، تو ان علماء کو دیکھ کر ہر وہ شخص کہ جو اعتدال پسند ہے وہ ان علماء کی گواہی کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اس بات کو تسلیم کر لے گا کہ یہ حدیث بالکل سند کے اعتبار سے بھی درست ہے، محتوا اور دلالت کے اعتبار سے بھی بالکل درست ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، مقدس اردبیلی، محقق قرقی، علامہ حلی، شیخ توسی، شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم المرتبت شخصیات نے اس حدیث شریف قصہ کو نقل کیا ہے۔ ابن قولوی نے نقل کیا ہے، علامہ سید حاشم بہرانی نے، سید محمد قاظم یزدی نے، شیخ قلینی نے اس کو نقل کیا ہے، خود مرحوم طریحی نے اس کو نقل کیا ہے، اور متأخر میں متعدد ایسے علماء موجود ہیں کہ جنہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور یہ حدیث ہم پہلے ہی عرض کر چکے کہ لفظی اعتبار سے بھی تواتر رکھتی ہے، معنی اور مفہوم اور موضوع کے اعتبار سے بھی تواتر رکھتی ہے۔ پس اس حدیث میں دعا بھی ہے، اس میں آسمانی اخبار بھی موجود ہیں، اور خود حدیث بھی ہے، اور اس حدیث میں اعتقادی جو موضوعات ہیں ان کو ہمارے لیے بیان کیا گیا ہے، اخلاقی موضوعات کو ہمارے لیے بیان کیا گیا ہے، عاطفی موضوعات کو ہمارے لیے بیان کیا گیا ہے، خاندانی اور معاشرتی موضوعات کو ہمارے لیے بیان کیا گیا ہے۔ تو ان تمام دروس کو ہم اس نورانی حدیث شریف قصہ سے اخذ کر سکتے ہیں۔ پس اگر اس حدیث کی سند کے بارے میں گفتگو کی جائے تو ناقل علماء کی فہرستی ہمارے لیے کفایت کرتی ہے، لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو یوں تو حدیث شریف قصہ متعدد شخصیات نے نقل کی ہے، لیکن ان تمام احادیث میں جابر بن عبداللہ الانصاری نے جو حدیث حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے نقل کی ہے، یہ حدیث تمام احادیث میں جامع ترین حدیث ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پہلی گفتگو میں اس مطلب کو بے بانگ دہل بیان کر دیا تھا کہ جب بھی ہمارے سامنے حدیث شریف قصہ کا ذکر آتا ہے تو ایک مرتبہ ہم ان احادیث کی طرف رجوع کرتے ہیں جو آیہ تطہیر کے شان نزول کو بیان کرتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے اصحاب قصہ کو ایک قصہ کے نیچے جمع کیا۔ وہ تمام احادیث حدیث شریف قصہ کہلاتی ہیں، لیکن ایک دفعہ جب ہم حدیث قصہ کو بیان کرتے ہیں تو ہماری مراد جو ہمارے معاشرے میں جب بھی حدیث قصہ کا ذکر آتا ہے تو وہاں ہماری مراد یہ خاص حدیث ہے جسے جابر بن عبداللہ الانصاری نے حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے نقل کیا ہے۔ پس یہ تمام احادیث حدیث قصہ ہی ہیں، لیکن مضمون کے اعتبار سے
تمام میں جامع ترین حدیث جو ہے وہ جابر بن عبداللہ الانصاری کی نقل شدہ حدیث ہے، جسے معاشرے میں پڑھا جاتا ہے، قرات کیا جاتا ہے، اور اس کی فضیلت اور اہمیت سے متعلق ہم تفصیلی گفتگو آپ کے ساتھ 4 نشستوں میں اور 4 دروس میں بیان کر چکے ہیں۔ لیکن اگر بالفرض کوئی شخص اس حدیث شریف قصہ پر اعتراض بھی کرے اور اس کی سند کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، تب بھی ہم اسے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک قاعدہ ہے، جس قاعدے کو تسامح ادلہ سنن کہا جا سکتا ہے، جس قاعدے کو اخبار من بلغ کے طریقے سے بیان کیا جا سکتا ہے، اور جو روایات بھی ایسے قاعدے کے تحت آتی ہیں یا ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں، ہم ان احادیث کی قراءت بھی کر سکتے ہیں، ان پہ اعتماد بھی کر سکتے ہیں، اور اسے قراءت کرنے کو جزو مستحبات بھی شمار کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر کسی شخص کے پاس ایک ایسی روایت موجود ہے کہ جس روایت میں اسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ایک مطلب اس تک پہنچتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک ایسی حدیث کی قراءت کرے تو خداوند متعال اس کی حاجات کو پورا کر دے گا، اگر ایسی روایت کسی شخص تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوتی ہے، تو اگر اس روایت کی سند آپ کہیں ضعیف ہے، تو اخبار من بلغ کے قاعدے کے تحت یا تسامح ادلہ والسنن کے قاعدے کے تحت ہم اس حدیث کی قراءت کو جزو مستحبات میں سے شمار کریں گے۔ پس اولاً تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث کی سند متواتر ہے، اس حدیث کا محتوا اور مضمون بھی دوسری احادیث میں، قرآن مجید میں اور روایات میں تواتر کے ساتھ بیان ہوا ہے، پس اس حدیث کو ہم حدیث متواترہ میں شمار کرتے ہیں، اور ان تمام احادیث میں بھی جابر بن عبداللہ الانصاری کی نقل شدہ روایت جو ہے وہ سب سے زیادہ سند کے اعتبار سے اور سب سے زیادہ مضمون اور محتوا کے اعتبار سے جامعیت رکھتی ہے، جس پہ اعتماد ہونا چاہیے۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ حدیث شریف قصہ کی سند نادرست ہے، تو قاعدہ تسامح ادلہ سنن اور اخبار من بلغ کے تحت ہم اس حدیث شریف قصہ کی قراءت کو جزو مستحبات میں سے شمار کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کہ جیسے کہ ہم نے آپ سے نقل کیا کہ متعدد گراں قدر علماء نے اسے نقل کیا ہے، اور اس حدیث کے مضمون کو اگر قرآن و سنت کے ساتھ مطابقت دی جائے تو اس حدیث کا مضمون قرآن مجید سے بھی مطابقت رکھتا ہے، اس حدیث کا مضمون دوسری احادیث میں بھی موجود ہے۔ پس اس سلسلے میں علماء نے تفصیلی گفتگو کی ہے کہ اگر آپ اس حدیث کے موضوعات کو اٹھا لیں اور ہر موضوع کو دوسری احادیث کے ساتھ اگر تطبیق دینا چاہیں، تو دوسری ایسی متعدد متواتر روایات اور احادیث موجود ہیں جو اس حدیث کے مضمون کے اوپر جو ہے وہ سند تائید کو جو ہے نا وہ مہر اس پہ سٹیمپ لگا دیتی ہیں کہ اس حدیث کا مضمون جو ہے وہ بالکل درست ہے۔ پس اگر سند پہ اعتراض کیا جائے تو کوئی شخص اس حدیث کے مضمون اور محتوا پر اعتراض نہیں کر سکتا، چونکہ متعدد متواتر احادیث میں اس کا مضمون جو ہے وہ ثابت اور واضح اور بیان شدہ ہے۔ پس خلاصہ ہم آپ کی خدمت میں اگر اپنی آج کی گفتگو کو بطور خلاصہ بیان کرنا چاہیں تو تمام دلائل جنہیں علماء نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ بیان کر رکھا ہے، جنہیں ہم یہاں آپ کی خدمت میں ابھی بیان نہیں کر رہے، آپ اگر رجوع کریں کتابوں میں تو وہ تمام دلائل آپ کو وہاں پر مل جائیں گے۔ ان تمام دلائل کی روشنی میں حدیث شریف قصہ کی سند بھی معتبر ہے، جیسا کہ ہم نے نقل کیا کہ شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے سند معتبر کے ساتھ ذکر کیا ہے، جیسا مقدس اردبیلی نے اسے معتبر سند کے ساتھ ذکر کیا ہے، محقق قرقی نے، علامہ ہلی نے، شیخ طوسی نے، شیخ مفید نے، اور اس کے علاوہ متعدد شخصیات نے اسے تواتر کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ پس یہ حدیث سند کے اعتبار سے بالکل درست ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ اس کی سند درست نہیں ہے تو اخبار من بلغ کے تحت ہم اس حدیث کی قراءت کو مستحب شمار کریں گے اور اس حدیث کی قراءت کی آگے مشورہ دیں گے، یا اگر اس کو بھی چھوڑ لیں تو اس حدیث کا محتوا اور مضمون جو ہے وہ متعدد ایسی احادیث موجود ہیں روایات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں کہ جن روایات سے اس حدیث شریف قصہ کا مضمون بطور صحیح تائید ہوتا ہے، وہ روایات بھی متواتر ہیں، اور وہ روایات اس روایت کے
اندر موجود مضامین کے تواتر کو ثابت کرتی ہیں۔ پس یہ آج کی ہماری نہایت ہی مختصر گفتگو اس حدیث شریف قصہ کے سند اور موضوع مضمون سے متعلق ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہماری اس مختصر سی گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ ہم کوشش کریں گے کہ اسی طرح اختصار کے ساتھ اس نورانی حدیث کے تمام مطالب جو علماء نے بیان کیے ہیں انہیں آپ کی خدمت میں بطور اختصار ایک دفعہ بیان کر دیں، تاکہ یہ ایک ذخیرہ رہے ان افراد کے لیے جو اس نورانی حدیث کی قرأت کرنا چاہتے ہیں اور اس حدیث میں موجود مطالب کے بارے میں تحقیق کرنا چاہتے ہیں، تو انہیں ایک گائیڈ لائن مل جائے گی جس کے ذریعے سے وہ اپنی جو ہے وہ آگے تحقیقات کو ادامہ دے سکتے ہیں، اور ہماری گفتگو ان کے لیے گویا کہ مشعل راہ کے طور پر ثابت ہوگی۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہماری اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، حضرت صاحب العصر والزمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے، حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، حضرت صاحب العصر والزمان کے اصحاب و اعوان و انصار میں ہمارا شمار فرمائے۔ آپ تمام مؤمنین کے لیے آج جمعرات ہے، حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف التحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں، اور خداوند متعال کے حضور امام رضا علیہ السلام کو وسیلہ قرار دیتے ہوئے آپ تمام کی تمام شرعی حوائج کی قبولیت کے لیے، مقبولیت کے لیے ہم دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔